بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور کھانسی دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر برس یا پھول پیری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے 80 سال میں بھی 16 سال جیسی طاقت رہے گی۔ جامن کھا لینے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کدو کھانے سے عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ نہار منہ لیموں چوس لینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دہی کھایا کرو، تمہاری جلد تر و تازہ فریش رہے گی۔ کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اور غربت آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے 3 سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی بڑھتی ہے۔ کسی بھی انسان کو غلط کرنے کا افسوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی جم جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے لائف بوائز 1-2 مرتبہ دھو لینے سے چکنائی غائب ہو جاتی ہے۔ کم سن بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا خشک کارن فلور لگا دیجیے، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے نفسیات کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والے چہرے نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مرچوں کی جلن سے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم یا چینی ملے پانی میں ڈبو دیں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا جائیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت 2 دانے ہرا ریڈ کا مربع دودھ کے ساتھ کھائیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑ لیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑوں کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا لیں، کپڑوں پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ دھبے پڑ جائیں تو کپڑوں کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ سرما دانی میں 1 لونگ بما پھول ڈال دیں، 1 مہینے کے بعد 2 لونگ نکال دیں۔ اس طرح ہر مہینے 2 لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما روز لگایا کریں۔ انشاءاللہ عمر پر نظر کمزور نہیں ہوگی، چشمے کی عادت چھوٹ جائے گی۔
جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہو اور کیلے زیادہ کھاتا ہو، اس کے ہاتھ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دیں۔ مچھلی کے تیل کا استعمال ہماری سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ صدقہ کرنے کی ترغیب دیں تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انگور امراض میں فائدہ مند ہے اور یہ سخت زکام میں آرام پہنچاتے ہیں۔ کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ جوانی واپس جاتے ہو تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کرو۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رحم میں سوجن کی پرابلم ہو جائے تو نہار منہ ادرک کا رس 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کریں۔ دہی زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں ڈالنے سے سماعت بہترین ہوتی ہے۔ رات کو پیٹ کے اوپر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دہی میں چھلکا ڈال کر کھا لیتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پکے ہوئے کیلے کو میش کر کے لیموں نچوڑ کر جلد پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ فالج کی بیماری میں خرگوش کا گوشت بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو لوگ ہفتے میں 4 بار نوڈلز کھاتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہترین ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی۔ موٹی عورتیں دبلا پتلا ہونے کے لیے یہ چند کام کر لیں۔ اسبگول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن چبا لیں۔ لیموں، کالی مرچ چھڑک کر سلاد استعمال کر لیں۔ بکری کا دودھ بھی پی لیں۔ پودینے کے جوس میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے بد ہضمی، سینے کی جلن، بھوک کا نہ لگنا، معدے کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دمے کی بیماری میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ عورت روزانہ بیسن کی روٹی کھا لیا کرے، اس سے اس کا رنگ صاف ہو جائے گا اور بغیر کسی ورزش کے موٹاپا کم ہوگا، اور بیسن کی روٹی کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو شلجم کی سبزی کھایا کریں۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے چہرہ دھو لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ عورت بند گوبھی کے پتوں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لے، چند دن میں چہرہ 17 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم اور برف سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں اور کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا۔ چہرے کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ چہرے پر کھیرے کے چھلکے کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگا کر سویا کرو۔ کھانا
پکاتے وقت اگر آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو تھوڑا سا نمک لے کر زبان پر رکھ لو، مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوا کھانے کے بعد پانی کم پیا کریں، اس سے دوا زیادہ اثر کرے گی۔ ہماری مدد کی بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ ہیں تو شہد پانی میں ملا کر صبح شام کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ خواب میں دعا رو کر مانگنا خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ کان کے درد سے چھٹکارا پانے کا روحانی علاج یاسمین 21 بار پڑھ کر مریض کے کانوں میں پھونک مار دیجیے۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر پھونک مار دیں تو کان سے پانی باہر نکل جائے گا۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے یرقان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ امرود کو بھون کر کھانے سے لکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سفید تل کا سفوف بھینس کے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ چنبیلی کے پتے پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ میں رکنے بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آنے پر پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اسبغول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ پاخانہ آئے تو فوری روٹی کا لقمہ کھا لیا کرو، کیونکہ پھر پاخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر نہیں چڑھتا۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی اور لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض، پیٹ درد اور کبھی تیزابیت نہیں ہوگی۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے پیس کر روز لگائیں۔ چہرے پر خشکی زیادہ رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو ٹیلیکم پاؤڈر میں سرکہ ملا کر لگانے سے آپ کا کالا رنگ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا۔ کاجل اور سرما دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ کھا کر اوپر سے مالٹا کھا لو۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کریں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو زیتون کا مالش والا تیل لے کر آنکھوں اور پاؤں کی مالش کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتے ہیں۔ چنے کی دال کے اندر سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ سمندری نمک انسان کے وزن کو کم کرتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔
سلاد میں بند گوبھی کے پتے چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، خون پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ کھیرا اور کچری اکٹھی کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد میٹھا ضرور چکھ لیا کرو، تمہیں کبھی بھی کوئی بیماری چھو نہیں پائے گی۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھایا کرو، تمہیں فائدہ دیں گی۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ سونے سے پہلے ناف میں بادام کا تیل لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مردانہ طاقت چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیا کرو۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ گھر میں لیموں کا پودا لگا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ آج کل بازاروں میں بالوں کو چمکدار بنانے اور سیٹ کرنے کے لیے بہت سے کنڈیشنر اور جیل دستیاب ہیں جو بالوں کے مختلف اسٹائل بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر چونکہ مہنگے ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں خرید سکتا۔ اس لیے ایک گھریلو مفید ٹوٹکا یہ ہے کہ کسی بھی فنکشن میں جاتے ہوئے بالوں کو سیٹ کرنا ہو تو جیسا چاہیں اسٹائل بنائیں، مگر تھوڑا سا لیموں کا رس بالوں پر لگا کر بنائیں تو بال دیر تک سیٹ رہتے ہیں اور جلدی اڑے نہیں لگتے اور چمک آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جائے اور یاد نہ آئے تو سر کی پچھلی جانب خارش کرنے سے فوری بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں محبت اور پیار سکون بڑھتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ جس کے ہنستے وقت آنسو آ جائیں ایسا انسان زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوتا ہے۔ جو روزانہ شام کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو کاٹ کر سالن میں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ